السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ قابل قدر، لائق ست تکریم میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں اور میری عزت مآب ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل، اس کا کرم ہے کہ ایک دفعہ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ماہ مقدس، یہ مبارک مہینہ، یہ رحمتوں سے بھرپور مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ یقیناً یہ اس کا فضل اور کرم ہے کہ ہماری زندگی میں یہ خوبصورت لمحات، یہ اوقات، یہ شب و روز ایک دفعہ پھر آئے ہیں۔ کتنے ہی ایسے افراد تھے جو گزشتہ سحر و افطار میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ ہمارے عزیز و اقارب میں سے بھی تھے، رشتہ داروں میں سے بھی تھے، اہل محلہ میں سے بھی تھے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ غنیمت کے طور پر یہ دن دیے، یہ مہینہ دیا، بڑا مبارک مہینہ ہے۔ حتیٰ کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بند ہو جاتے ہیں۔ مومنین، موحدین توجہ اور انہماک کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں، یکسوئی کے ساتھ، اس لیے سرکش جنات اور شیاطین کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے۔ پھر یہ جب مومن، ایک مسلمان روزہ رکھ کر جب وہ حلال کو چھوڑ دیتا ہے، روزے کا معنی کیا ہے؟ معقولات و مشروبات سے رک جانا، حلال تعلقات سے رک جانا۔ جب وہ حلال کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ اللہ کا اتنا پیارا، اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ سے آنے والی ناگوار قسم کی مہک وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند آتی ہے۔ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ روزے دار کے منہ سے آنے والی بو جو شام کے وقت، عصر کے بعد محسوس ہوتی ہے، معدے کے خالی ہونے سے، منہ کے خشک ہونے سے، وہ بو لوگوں کو بری محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ کیوں؟ کہ انسان نے حلال چھوڑ دیا اللہ کے لیے۔ پھر یہ حرام چھوڑ دے تو کتنا اللہ کا یہ مقرب ہو جائے گا۔ حلال چھوڑنے پر، اور وہ بھی کچھ دیر کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے، جب اس قدر یہ فضیلت والا معاملہ ہے تو بھی انسان زندگی میں حرام چھوڑ دے، پھر یہ اللہ کا ولی بن جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جائے، اس سے بڑا بزرگ اور کوئی نہ ہو، اللہ کا ولی کوئی نہ ہو۔ یہ فضیلت ہے روزے کی۔ تو جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس میں کھول دیتا ہے۔ جنت کے قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے بہت سارے نام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ وہ ہے تو ایک ہی جنت، نام اللہ تعالیٰ نے اس کے متبادل مختلف رکھے ہیں۔ اسے جنت الفردوس کے نام سے بھی قرآن مجید میں یاد کیا گیا، دار الخلد کے نام سے بھی قرآن مجید میں اس کو یاد کیا گیا، دار السلام کے نام سے بھی اس جنت کو جو ہے نا وہ یاد کیا گیا، جنت عدن کے نام سے بھی ایک نام جو ہے وہ جنت کے بارے میں آتا ہے۔ تو یہ مختلف نام ہیں جنت کے جو اس کی خوبصورتی کو، اس کی قیمتی ہونے کو بیان کرتے ہیں۔ ایسے جنت اتنی قیمتی ہے، اس قدر حسین اور جمیل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سجائی اور بنائی ہوئی جنت کہ انسانی فطرت میں اور انسانی تصور میں وہ آ ہی نہیں سکتی۔ فرمایا کہ ما لا عین رات، اللہ تعالیٰ نے اس جنت میں وہ نعمتیں، وہ رونقیں، وہ خوبصورتیاں اللہ نے اس جنت میں سجائی ہیں اور رکھی ہیں جسے آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں۔ ولا اذن سمعت، کسی کان نے ان کے بارے حقیقت میں کبھی سنا نہیں۔ ولا خطر علی قلب بشر،
اور کسی فرد و بشر کے دل پر اس کا آج تک کوئی تصور نہیں آیا. انسان سوچ بھی کیسے سکتا ہے جس چیز کو دیکھا ہی نہ ہو. اور یہ حدیث بیان کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کوئی نفس جانتا ہی نہیں ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، دل کے سکون اور سرور کے لیے اللہ نے کیا کچھ تیار کیا. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کوئی انسان یہ نہیں جانتا اس کے دل کے سکون کے لیے اللہ نے کیا کچھ تیار کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت ہے، نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جس کے دروازے کھول دیے. پھر آپ دیکھیے دنیا میں ہر طرح کے انسان آپ کو ملیں گے، امیر بھی ہیں، اس میں غریب بھی ہیں، اس میں مزدور بھی ہیں، اس میں آپ کو مالک بھی ملیں گے، سیٹھ بھی ملیں گے. اسی طرح گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، عربی بھی ہیں، عجمی بھی ہیں. یہ اونچ نیچ، یہ تفاوت، یہ انسانوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک منصفانہ قانون ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایک ہی حال پہ رکھتا تو دنیا میں بغاوت پیدا ہو جاتی، کوئی کسی کی نوکری کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا اگر سارے ہی امیر ہوتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ایک منصفانہ ایک معاملہ ہے. اللہ نے یہ اونچ نیچ رکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، یہ ظلم نہیں ہے. اب اس میں بہت سے لوگ پریشانی کے معاملات بھی دیکھتے ہیں، تنگی اور ترشی کے ساتھ بھی زندگی بسر کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں زندگی میں کبھی انہیں فقر و فاقہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوتا، سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوتے ہیں. ان کی نسلیں بھی اگر ساتھ بیٹھ کے کھائیں تو ان کے پاس جو سرمایہ ہے وہ ختم نہ ہو، اتنی دولت اللہ نے ان کو دی. اور کوئی گھٹ گھٹ کے جی رہا ہے، وہ اپنی خواہشات کو دبا کر جو ہے نا وہ جی رہا ہے، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. تو یہ اونچ نیچ، یہ تفاوت ہے. اب جو دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مان کر تنگی کے ساتھ، ترشی کے ساتھ، عسر اور یسر کے ساتھ، یعنی جس حال میں اللہ نے رکھا ہوا ہے، بھلے اللہ تعالیٰ نے ایک کچے جھونپڑے میں رکھا ہوا ہے، کرائے کے مکان میں اگر اللہ نے رکھا ہوا ہے، اس کی شان ہے، اس کی مرضی ہے، یہ تقدیر کے فیصلے ہیں. اگر انسان اس پر صبر شکر کر لے، اللہ کی مان کر زندگی بسر کر جائے، تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، یؤتی باشد الناس بؤسا یوم القیامہ. قیامت کے دن اس شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ دکھ جھیلے، سب سے زیادہ دکھ، سب سے زیادہ پریشانیاں، سب سے زیادہ مالی تکلیفیں اور تنگیاں ترشیاں جس انسان کی زندگی میں آئی تھی دنیا میں، اس کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. پھر صرف جنت کا ایک نظارہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرایا جائے گا، یا بعض روایتوں میں آتا ہے ایک غوطہ جو ہے نا جنت میں اسے دیا جائے گا. صرف ایک نظارہ وہ کرے گا، دنیا کی ساری صعوبتیں، مشقتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ جو انسان نے 50 60 70 سال زندگی کے گزارے تھے اور دکھوں والی زندگی گزاری تھی، وہ جنت کا ایک نظارہ کر کے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پوچھے گا، ہل مر بک من بؤس قط، کبھی کوئی دکھ دیکھا، کبھی کوئی پریشانی دیکھی، کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ تمہاری زندگی میں آیا؟ فیقول لا یا رب، وہ کہے گا اے میرے رب میں نے زندگی میں کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ اتنے طویل عرصے دکھوں والی زندگی بسر کرنے والا، غریبی والی، تنگ دستی والی زندگی بسر کرنے والا، جنت کی ایک نعمت دیکھ کر، ایک غوطہ کھا کر یہ ساری تکلیفیں بھول جائے گا. کتنا قیمتی سودا ہے، کتنا عظیم اور مبارک یہ سودا ہے، کیونکہ وہ زندگی دائمی اور ابدی زندگی. اور اگر ہم نے یہی کا سوچا نا کہ بس یہ بہتر ہو جائے، دنیا ہماری خوشحالی والی، فراوانی والی اور من پسند زندگی گزر جائے، اگر یہی سوچتے رہے اور نعمتوں کے پیچھے بھاگتے رہے، دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، آخرت کو فراموش کر دیا، تو فرمایا کہ یؤتی، ایسے شخص کو بھی لایا جائے گا بانعام اہل الدنیا، یؤتی بانعام اہل الدنیا، اس شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں والی زندگی بسر کی ہو، خوشحالی والی، فراوانی والی،
آسودہ حال زندگی جس نے بسر کی ہوگی اس کو بھی لایا جائے گا، اسے پھر جہنم کا ایک غوطہ دیا جائے گا یا ایک نظارہ کرایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جائے گا ہل مر بک من نعیم قط، کبھی کوئی نعمت دیکھی، کبھی کوئی خوشحالی تم نے دیکھی، کبھی کوئی اچھے دن تمہاری زندگی میں آئے تھے؟ فیقول لا یا رب، وہ ایک نظارہ کر کے جہنم کا ایک غوطہ کھا کے دنیا کی ساری نعمتیں وہ بھول جائے گا، کہے گا اللہ میں نے تو زندگی میں کوئی خوشی دیکھی نہیں، زندگی میں کوئی فراوانی اور خوشحالی میں نے دیکھی نہیں ہے، ایک غوطہ کھا کر اور ایک نظارہ کر کے دنیا کی ساری نعمتیں انسان بھول جائے گا۔ یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے کہ دنیا اچھی ہو اور آخرت میں وہ غوطے کھانے پڑ جائیں، تو یہ بڑے خسارے کا اور بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ اس لیے اس زندگی کو بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی، وہ بڑی عظیم الشان سلطنت ہے، ایسی وہ ریاست ہے جس کا دنیا میں تصور نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، میں تمہیں بتلاتا ہوں، انی لاعلم آخر اہل الجنت دخولا وانی لاعلم آخر اہل النار خروجا، میں تمہیں بتلاتا ہوں سب سے آخر میں جنت میں کس کو داخل کیا جائے گا اور سب سے آخری شخص جس کو جہنم سے نکالا جائے گا میں جانتا ہوں۔ یعنی جنت اور جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، اب اللہ تعالیٰ ایمان کی بدولت یا توحید کی بدولت آخر میں کسی شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا، فرمایا میں اسے جانتا ہوں، پھر سب سے اخیر میں اسے جنت میں بھیجا جائے گا، باقی جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، اب اس کی سب سے آخر میں باری آئے گی جنت میں جانے کی، جہنم سے نکال کر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب اسے تصور، اس کا خیال ہی آئے گا، ایک صدیاں بیت گئیں، جنت تو بھر چکی ہے، سال ہا سال گزر گئے، اہل جنت کو جنت میں گئے ہوئے کو، اہل جہنم کو جہنم میں گئے ہوئے کو، میرے لیے کون سی جگہ ہے جنت میں؟ اب وہ یہ تصور کر کے وہ رک جائے گا، بھی میرے لیے جنت میں جگہ تو ہے نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر فرمائے گا جاؤ جنت میں، تو وہ اپنے اس خدشے کا اظہار کرے گا بھی جنت میں تو جگہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ جائیے جنت میں، کچھ قدم اٹھائے گا، پھر خیال آئے گا بھی جنت تو بھری ہوگی، سال گزر گئے، صدیاں بیت گئیں، جنتی جنت میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، میرے لیے کیا جگہ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 2 سے 3 دفعہ یہی بات ارشاد فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ آخر میں کیا فرمائے گا؟ فَإِنَّ لَكَ عَشْرَةُ أَمْثَالِهَا، تیرے لیے جنت، جتنی تجھے جنت نظر آ رہی ہے، دنیا اور اس کے تقریباً 10 گنا بڑی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے عطا فرما دی ہے۔ یعنی ایک خالی دنیا جس کو ہم مشرق بھی جانتے ہیں، مغرب بھی جانتے ہیں، شمال اور جنوب بھی جانتے ہیں، اس کا 10 گنا فرمایا کہ آخری جنتی کو جنت میں جگہ الاٹ کی جائے گی، اور جنہوں نے پہلے سے جنت میں جگہ پائی ہے ان کے لیے تو کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے نا، جنت میں کتنی جگہ ان کے نام الاٹ ہوئی ہے، کتنے محلات اور بنگلے، کوٹھے اور بنگلے اللہ تعالیٰ نے ان کو دے ہیں، یہ تو آخری جنتی کو دنیا کا 10 گنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگا، جبکہ وہاں تو ایک قدم رکھنے کی جگہ بڑی قیمتی ہے۔ فرمایا لموضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، جنت میں ایک قدم رکھنے کی جگہ مل جائے وہ دنیا وما فیہا سے زیادہ بہتر ہے، دنیا وما فیہا سے زیادہ بہتر ہے جنت میں ایک قدم رکھنے کی جگہ یا ایک کوڑے کے رکھنے کی جگہ۔ کتنی قیمتی اللہ نے عالی شان وہ جنت اہل ایمان کے لیے تیار کی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ایک یہودی عالم دین نبی علیہ السلام کے پاس آیا آپ کا امتحان لینے کے لیے، گاہے بگاہے وہ آتے رہتے تھے، مقصد شرارت کرنا ہوتا تھا، آپ کا امتحان لینا ہوتا۔ پوچھنے لگا نبی علیہ السلام سے، آپ اگر سچے نبی ہیں بتائیے، ہماری توریت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، آپ بتلائیے کہ یہ جو پل صراط ہے نا جس پہ سے سب کو گزرنا، اس پہ سے سب سے پہلے کون گزریں گے؟ سب سے پہلے کون گزریں گے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس پہ سب سے پہلے مہاجرین گزریں گے،
जिन्होंने मक्के से मदीने हिजरत की होगी ना, ये सबसे पहले पुल सिरात को अबूर करेंगे और इससे गुजर जाएंगे। उस यहूदी आलिम ने दूसरा सवाल किया, अच्छा आप बताइए, अहले जन्नत जब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, उन्हें सबसे पहले किस चीज से उनकी ज़ियाफत की जाएगी, उनकी मेहमान नवाजी की जाएगी? यानी अहले जन्नत को कौन सी डिश यानी कौन सी चीज पेश की जाएगी? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अहले जन्नत जब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह की तरफ से उन्हें मछली बतौर नेमत के पहली डिश के तौर पर मछली का गोश्त जो है उन्हें पेश किया जाएगा। उसके बाद उस यहूदी आलिम ने तीसरा सवाल किया, मछली के बाद अगली डिश कौन सी होगी, कौन सी नेमत जो है वो उन्हें पेश की जाएगी? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस बेल का गोश्त अल्लाह ताला अहले जन्नत को पेश करेगा, जो बेल अल्लाह ताला ने जन्नत में चरने के लिए छोड़ दिया है। वो अल्लाह ताला ने उसे छोड़ दिया, अल्लाह ने पैदा कर दिया, वो जन्नत में चर रहा है, फिर उसका गोश्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहले जन्नत को पेश करेगा। चौथा सवाल किया, इस खाने के बाद फिर क्या पेश किया जाएगा? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फिर माए सलसबील, अल्लाह ताला की तरफ से वो जो नहर है जो जन्नत में, जिसका नाम सलसबील है, जिसका जिक्र सूरह दहर में मौजूद है, फरमाया उसका पानी अहले जन्नत को पेश किया जाएगा। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तरगीब है, एक शौक दिलाने के लिए अहले जन्नत को ये सारी नेमतें अता फरमाई जाएंगी। दुनिया में जेवर की बड़ी कीमत है, जेवरात की एक बड़ी मांग, बड़ी डिमांड है, और अहले जन्नत को अल्लाह ताला कितने जेवर पहनाएगा। हमारे हाथों में या हमारी ख़वातीन के हाथ में एक चूड़ी होती है ना, उसकी बड़ी कीमत होती, उसकी बड़ी अहमियत होती, जबकि अहले जन्नत को गोया के सर से पांव तक अल्लाह ताला जेवरात में अल्लाह ताला इनको जो है ना भर देगा। युहल्लौना फीहा मिन असाविरा मिन ज़हबिन व लुअलुआ व लिबासुम फीहा हरीर। फरमाया कि इनको इतने जेवरात पहनाए जाएंगे सोने और चांदी के, और जेवरात कहाँ कहाँ पहनाए जाएंगे? नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, तबलुगुल हिलियतु हैसु यबलुगुल वुजू। फरमाया कि मोमिन को जेवरात वहां वहां पहनाए जाएंगे जहां जहां वुजू का पानी पहुंचता है। ये वुजू का पानी, ये जो आप वुजू करते हैं नमाज के लिए, ये दलील है, ये सबब है इस बात का कि क़यामत का दिन इन हाथों पर, इन गर्दनों पर, इन पैरों पर और इन सरों पर जो है वो जेवरात पहनाए जाएंगे। इसलिए वुजू की कदर करें। ये वुजू बड़ा अजीम शान अमल है। जो 5 वक्त अल्लाह के हुक्म से वुजू करते हैं, अपने हाथों को धोते हैं, फिर इन हाथों पर जेवरात पहनाए जाएंगे, सिर्फ कलाइयों पर नहीं बल्कि कोहनियों से ऊपर तक, फिर गर्दन में नहीं, पूरी गर्दन में, जहां जहां इंसान वुजू का पानी पहुंचाता है, फिर कदमों में भी, पूरे कदमों में गोया के जेवरात पहनाए जाएंगे। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से प्रोटोकॉल है, इनाम है, एजाज है नमाजी लोगों के लिए, नमाजियों के लिए ये अल्लाह ताला की तरफ से एक प्रोटोकॉल होगा। इसके हकदार सिर्फ वो लोग होंगे जो 5 वक्ता नमाजी होंगे, जो वुजू से मोहब्बत करने वाले होंगे। अल्लाह की तरफ जेबर उनको पहनाया जाएगा। फिर जन्नत की नहरों का भी अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया। फरमाया मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून, मिसाल उस जन्नत की जिसका मोमिनों से, अहले तौहीद से वादा किया गया। फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि यासिन, फरमाया उसमें ऐसे साफ और शफाफ पानी की नहरें भी होंगी। व अनहारुम मिन असलिम मुसफ़ा, उसमें साफ और शफाफ खालिस शहद की नहरें भी होंगी। व अनहारुम मिन खम्रिल लज़्ज़तिल लिश्शारिबीन, फरमाया कि उसमें तुम्हारे लिए शराब की नहरें भी होंगी। व अनहारुम मिन खम्रिल लज़्ज़तिल लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिम मुसफ़ा व अनहारुम मिन लबनिल लम यतग़य्यर तामुहु, शराब की नहरें भी होंगी, दूध की नहरें भी होंगी, पानी की नहरें भी होंगी। ये 4 तरह की नहरें एक एक जन्नती को अल्लाह ताला की तरफ से अता की जाएंगी। ये तरगीब दिलाने के लिए, शौक दिलाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मुख्तलिफ पैकेजेस हैं। ये खाने के भी पैकेजेस हैं, पीने के पैकेजेस हैं, जेवरात के पैकेजेस हैं, नहरों के अल्लाह ताला ने एक तस्वीर कशी की है, जन्नत के महलात की अल्लाह ने एक पेशकश की है। और हुफ़ाज़ के लिए
جنہوں نے قرآن مجید کو سینوں میں محفوظ کیا، ایک پیکج ان کے لیے بھی ہے، ایک پیکج اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بھی رکھا ہے جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن مجید کو بھرا ہوا ہے، حفظ کیا ہوا ہے، وہ قرآن کے قاری اور عالم ہیں، وہ قرآن کے حافظ ہیں۔ ایک پروٹوکول ان کے لیے بھی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان حفاظ کو، ان علماء کو، ان قرائے کرام کو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر الآیت۔ حفاظ اور قراء سے جو الحم سے لے کے والناس تک کے حافظ ہیں، فرمایا جائے گا، ان سے فرمایا جائے گا پڑھنا شروع کر دو، الحم سے پڑھنا شروع کرو، پڑھتا جا، جنت کے درجات چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، تیرا ٹھکانہ وہاں ہوگا جہاں تو آخری آیت کو پڑھے گا۔ 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں قرآن مجید کی، گویا کہ 6000 منزلہ ایک بلڈنگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان علماء کے لیے، ان حفاظ کے لیے، ان قراء کے لیے جو آپ کو یہ شب و روز قرآن سنا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پروٹوکول ان کے لیے ہوگا۔ اتنی کثیر المنزلہ بلڈنگیں اور عمارتیں تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کی ہیں۔ یہ برکتیں قرآن مجید کی وجہ سے حاصل ہوتی ہیں، یہ اعزاز اس وجہ سے حاصل ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کے ساتھ محبت کی، قرآن سے تعلق جوڑا، اور قرآن بھی اور روزہ بھی سفارش کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور یہ قرآن یہ دونوں سفارش کریں گے، قرآن بھی سفارش کرے گا اور یہ روزہ بھی سفارش کرے گا، اس لیے روزے کی بھی قدر کرنی ہے اور قرآن کی بھی قدر کرنی ہے۔ اور یہ جو مجلس آپ لوگوں نے سجائی ہے، یہ بڑی مبارک مجلس ہے، یہ اتنے مسلسل 15 دن تک قرآن مجید سنا گیا، پڑھا گیا، پڑھایا گیا، اس کا ایک دور کیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما جلس قوم مجلسا، جب بھی کچھ لوگ مل کر قرآن مجید کی مجلس قائم کرتے ہیں سننے اور سنانے کے لیے، فرمایا 4 قسم کے انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملتے ہیں، 4 قسم کے اعزازات اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا اعزاز کیا ہے؟ حفتہم الملائکہ، تو جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ جو مجلس آپ نے قائم کی ہے 15 روزہ 20 روزہ یا اس کے علاوہ مہینے بھر کی یہ پروگرام جو ہے، فرمایا جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتے اس مجلس کو اللہ کی طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، سکینت نازل ہوتی ہے۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور تیسرا انعام یہ ہے اللہ کی رحمت کے وہ حقدار بن جاتے ہیں۔ اور چوتھا انعام یہ ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے، اللہ نام لیتا ہے فرشتوں کی مجلس میں، یہ فلاں اور فلاں اور فلاں، دیکھیے قرآن مجید کے حافظ اور عالم اور قاری ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے نام لیتا ہے۔ تو اس کا سننا سنانا بڑا باعث سعادت ہے، پڑھنا ہی نہیں سننا بھی باعث سعادت ہے۔ بڑے شوق کے ساتھ کھڑے ہوا کریں آپ، جب آپ تراویح میں ہوں تو پوری توجہ کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ کھڑے ہوا کریں، سستی کے ساتھ نہیں، کاہلی کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ کھڑے ہوا کریں کہ اس کا سننا بھی باعث سعادت۔ اور سننا تو نبی پاک کی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابئی میرا جی چاہتا ہے آج میں تم سے قرآن سنوں۔ ابئی سید القراء رضی اللہ عنہ، ابئی مجھے قرآن سنائیے۔ اللہ کے پیغمبر کو قرآن سننے کا بڑا شوق تھا۔ نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگے حضور اقرأ علیک وعلیک انزل، میں کیسے آپ کو سناؤں؟ آپ پر قرآن مجید نازل ہوا، جتنا اچھا آپ کو پڑھنا آتا مجھے تو نہیں آتا۔ فرمایا نہیں ابئی میرا جی چاہتا ہے آج میں آپ سے قرآن سنوں، کیونکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے ابئی سے قرآن سنو۔ ابئی تیری شان پہ قربان جاؤں، ابئی بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں ابئی اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ کس کا نام لیا ہے؟ قرآن کے حافظ کا، قرآن کے عالم کا، قرآن کے قاری کا اللہ نے نام لیا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگرد سے قرآن مجید آپ نے سننا ہے۔ اور اسی طرح کی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے، آپ نے ان سے بھی فرمایا کہ مجھے قرآن مجید سنائیے۔ تو یہ سننا سنانا باعث سعادت ہے اور یہ اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔
فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن مجید سنا جائے توجہ کے ساتھ سنا کرو، جب پڑھا جائے سنا کرو تاکہ تم اللہ کی رحمت کے حقدار بن جاؤ، اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہو جائیں۔ تو یہ رمضان کے مہینے، یہ ایام جو بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، ہم نے اب ان سے بھرپور استفادہ کرنا ہے، ان کی قدر کرنی ہے۔ جو گزر گئے ان کی بھی قدر کرنی تھی، اور جو باقی رہ گئے ان کی بھی قدر کرنی ہے۔ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اس موقع پر برادر مکرم، برادر عزیز محترم جناب حافظ محمد ارشد صاحب کو، اور اپنے بھانجوں کو، بھتیجوں کو، عزیز اپنے شاگرد کو، حافظ محمد نعمان ہیں، حافظ محمد وسیم ہیں، اور بھی ہیں کوئی، انہوں نے ماشاءاللہ یہ ایک بزم سجائی ہے، یہ ایک پروگرام مرتب کیا ہے، اس گھر کو یہ رونق بخشی ہے، اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا ایک ذریعہ یہ لوگ بنے ہیں۔ دامے در میں سخن ہے، جتنا بھی اللہ نے موقع دیا، جتنی بھی اللہ نے توفیق دی ہے، انہوں نے قرآن مجید پڑھا ہے، پڑھایا ہے، سنا ہے اور سنایا ہے، اور اس گھر کو ایک بابرکت ایک مرکز بنا دیا ہے۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے سارے بزرگوں کے لیے، اور ان کے اساتذہ کے لیے میں دعا گو ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ایک ایک حرف پڑھنا ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے بڑے بوڑھوں بزرگوں کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے، سب کے اللہ صدقہ جاریہ بنا دے، سب کے لیے اللہ صدقہ جاریہ بنا دے۔ مرحومین کے لیے دعا کریں، اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت اور بخشش فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی نیک حاجات اور ضروریات کو پورا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الہ العالمین ہمیں دنیا و آخرت کی ساری سعادتیں نصیب فرما دے، الہ العالمین ہمیں دنیا و آخرت کی ساری سعادتیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ بڑے کٹھن حالات ہیں، لاک ڈاؤن ہے، پریشانی کا معاملہ ہے، ایک ناگہانی آفت ہم پر، ایک وبا چھائی ہوئی ہے، الہ العالمین ہمیں اس وبا سے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ اس ناگہانی وبا سے ہماری حفاظت فرمائیے، یا الہ العالمین اس ناگہانی آفت سے ہمارے والدین کی حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہماری بہنوں کی، ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ اس آفت سے، اس مصیبت اور پریشانی کے معاملے سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما لیجیے۔ یا اللہ ہم تیرے اس عذاب کا، تیرے اس وبا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یا الہ العالمین بڑے ہی ناتواں ہیں، بڑے ہی کمزور ہیں، یا الہ العالمین تو ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما، ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرمائیے، یا الہ العالمین ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ وطن عزیز کی بھی حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ اس وبا کو اٹھا لیجیے، یا اللہ اس سے ہمیں نجات عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بھی ہمارے عزیز و اقارب میں سے بیمار ہیں، یا اللہ تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، یا اللہ سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے والدین میں سے جو بیمار ہیں انہیں بھی شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری بہنوں بھائیوں میں سے جو بیمار ہیں، یا اللہ انہیں بھی صحت یابی تندرستی نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ اولادوں میں سے جو بیمار ہیں، یا اللہ انہیں بھی شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب میں سے جو بیمار ہیں انہیں بھی شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب میں سے جو بھی ایمان کی حالت میں عقیدہ توحید کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے، یا الہ العالمین ان کی مغفرت اور بخشش فرما دیجیے، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، یا الہ العالمین ہم سب کی نیک حاجات اور ضروریات کو پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کی نیک حاجات اور ضروریات کو پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ حلال روزگار عطا فرما دیجیے، ایک اپنا ہی محتاج بنائیے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا۔ یا اللہ صرف اپنا ہی محتاج بنائے رکھنا، اپنے علاوہ کسی کا محتاج و ضرورت مند نہ بنانا۔ یا الہ العالمین ہماری نیک حاجات اور ضروریات کو پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم میں سے جو صاحب اولاد ہیں، یا اللہ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ یا اللہ ہم میں سے جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے، والدین کا فرما بردار بنا دیجیے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، آنکھوں کے سرور اور دل کا سرور بنا دیجیے۔ یا الہ العالمین بڑھاپے کا سہارا بنا دیجیے۔ یا اللہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، یا اللہ اولاد کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں، یا اللہ ان سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ انہیں بھی اولاد کی خوشیاں نصیب فرما دیجیے، یا اللہ انہیں بھی اولاد کی نعمت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ بے روزگاروں کو بہترین روزگار عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پریشان حال لوگوں کو، یا الہ العالمین کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین
ہمارے عقائد و اعمال کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہمارے عقائد و اعمال کی حفاظت فرما دیجئے، یا الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائے رکھنا، یا اللہ اپنا مطیع اور فرما بردار بنائے رکھنا، یا اللہ جب بھی موت آئے ایمان و شہادت کی حالت میں موت آئے، یا اللہ جب بھی موت آئے ایمان و شہادت کی حالت میں موت آئے، الہ العالمین تو ہماری نیک حاجات اور ضروریات کو پورا فرما دیجئے، یا اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، یا اللہ ہماری تنگ دستیوں کو بھی دور فرما دیجئے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہمارے شہروں کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے گاؤں دیہاتوں کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہمارے صوبوں کی بھی حفاظت فرمائیے، ہمارے شہروں کی بھی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ ہماری سرحدوں کی بھی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ قیامت کے دن جب حوض کوثر کا معاملہ ہو، یا اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کے جام نصیب فرما دینا، یا اللہ قیامت کے دن اپنے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کے جام نصیب فرما دینا، یا اللہ حساب و کتاب کے مراحل میں آسانی فرما دینا، اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما دینا، اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما دینا، یا اللہ ہمارا آسان حساب فرما دینا، یا اللہ آسان حساب فرما لینا، یا اللہ حساب و کتاب دینے کے قابل نہیں ہے، ہمارا حساب آسان فرما دینا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم ادخلنا الجنہ وعیدنا من النار، اللہم ادخلنا الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین کے مغفرت اور بخشش فرما دے، یا اللہ ہمارے بزرگوں میں سے، ہمارے آبا و اجداد میں سے، ہمارے والدین کریمین میں سے، ہمارے بزرگوں میں سے جو بھی یا اللہ تجھے پیارے ہو چکے ہیں، یا اللہ وہ اللہ اللہ کر چکے ہیں، یا اللہ ان سب کے درجات بلند فرما دیجئے، یا الہ العالمین تو سب کو جانتا ہے، یا اللہ ایک ایک کا نام لینا مشکل ہے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، یا الہ العالمین ان کی قبر کی جو منزلیں ہیں یا اللہ وہ آسان فرما دیجئے، آخرت کی منازل بھی آسان فرما دیجئے، ان کی قبر کو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنا دیجئے، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے، ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع اور کشادہ فرما دیجئے، یا اللہ انہیں جنت کے بستر عطا فرما دیجئے، یا اللہ انہیں جنت کے لباس عطا فرما دیجئے، یا الہ العالمین ہماری دعائیں قبول منظور فرما لے، یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے، یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جو نہ مانگا ہے نہ مانگنے کا ارادہ ہے آپ ہمارے حق میں بہتر سمجھتے ہیں، یا اللہ وہ بھی عطا فرما، یا اللہ ہماری نیک حاجات اور ضروریات کو پورا فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔